الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. ولمسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سواء الحي علتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله رواه مسلم. اذان کے تعلق سے آج کے یہ مسائل انشاءاللہ آخری رہیں گے. سب سے پہلا مسئلہ اذان کا اور اس کے کلمات کا جو ہے جواب دینا. اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مؤذن کی اذان کو سنو تو اسی طرح سے اس کو دہراؤ جیسا کہ مؤذن کہتا ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن کے کلمات کو دہرانے کا جو فضیلت ہے یا اس کا افضل ترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مؤذن کے تمام کلمات کو اسی طرح سے دہرائے جس طرح سے مؤذن کلمات کہہ رہا ہے سوائے حی علی التین کے. حی علی التین کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح. یہ دو کلمات کے موقع پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ضروری ہے اور اس طرح کا عمل مشروع ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی مؤذن کی اذان کو سن کر اس کا جواب دے سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے اور اذان کے ختم ہونے کے بعد اس پر درود پڑھتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. یہ دعا جو پڑھتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب فرمائے گا, یعنی قیامت کے دن ایسے آدمی کو میری شفاعت نصیب ہوگی. تو اس حدیث کے اندر بھی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا سکھایا گیا اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ دونوں چیزیں کہتے ہیں. حی علی الصلاۃ اگر مؤذن کہتا ہے تو بعض لوگ حی علی الصلاۃ کہتے ہیں, اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ملا کر کہتے ہیں. ایسا کہنا صحیح نہیں ہے اور یہ بالکل ضعیف ترین حدیث کا جو ہے اس کی دلیل کی بنیاد پر ایسا عمل کیا جاتا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہی کہنا ہے. نہ حی علی الصلاۃ کا جواب حی علی الصلاۃ دینا ہے, نہ حی علی الفلاح کا حی علی الفلاح دینا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کے ترجمے کے اعتبار سے غور کریں تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. حی علی الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ مؤذن نماز کے لیے بلا رہا ہے, نماز کے لیے آؤ. اگر ہم بھی اسی کا جواب دیں تو اس میں جو ہے موافقت ہو جائے گی اور وہ سوال کا جواب سوالی ہو جائے گا. لہذا محدثین نے اس مسئلے کو بیان کیا تمام احادیث کی بنیاد پر کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا جواب جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ ہونا چاہیے. اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک ساتھ 2-3 مساجد کی اذانیں ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے فجر کے وقت میں اور خاص طور پہ مغرب کے اوقات میں جو ہے اذانیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. ایک اذان شروع ہوئی اسی کے ساتھ دوسری اذان شروع ہوتی ہے, تیسری اذان شروع ہوتی ہے. تو ہم نے جس مسجد کے جو ہے جواب دینا شروع کیا اسی مسجد کے اذان کو فالو کرتے رہیں. ہاں اگر ایک مسجد کی اذان مکمل ہونے کے بعد دوسری مسجد کی اذان شروع ہوتی ہے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے. اس کے بعد تیسری جگہ سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس کا بھی جواب دینا بہتر ہے اور مناسب عمل ہے. اور اذان کے جواب کے تعلق سے بعض محدثین کہتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا جواب دینا لازم ہے اور واجب ہے. لیکن صحیح مسئلہ اور راجح عمل یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دینا یہ مستحب عمل ہے, جائز عمل ہے اور بہتر عمل ہے. اگر کوئی نہ دے تو اس کے لیے کوئی گناہ کا بات نہیں ہے, اس کے لیے کوئی وبال نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دوسری حدیث آتی ہے, حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ اجعلنی امام قومی, آپ مجھے جو ہے میری قوم کا یعنی میری جو جماعت ہے یا میرے جو لوگ ہیں ان کا مجھے آپ امام بنا دیں.
اللہ کے رسول نے فرمایا انت امامہم، ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنی قوم کے امام ہو، واقتدی بأضعفہم، لیکن اس بات کو یاد رکھو، امامت کرتے وقت اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ تمہارے پیچھے کمزور اور ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آدمی امامت کے منصب پہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے اعتبار سے وہ پڑھائی جا رہا ہے، رکوع سجود لمبے کیے جا رہا ہے، اور پیچھے جو ہے ضعیف کمزور قسم کے لوگ ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ امام تو ہیں، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پیچھے جو ہے ضعیف اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں۔ واتخذ مؤذنا، اور آپ کسی آدمی کو اذان دینے کے لیے مقرر کریں، اور لا یأخذ علی اذانہ اجرا، آپ ایسے آدمی کو مقرر کریں جو اذان کے بدلے اجرت نہ لے۔ اذان کے بدلے اجرت نہ لینے کا جو مسئلہ ہے یہ اس صورت میں ہے کہ آدمی کو صرف اذان کے لیے متعین کیا گیا ہو، دوسرا کوئی کام نہ کرتا ہو۔ ہمارے پاس تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے پاس جو مؤذن ہوتے ہیں وہ اذان کی خدمت بھی کرتے ہیں، باتھ روم بھی صاف کرتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر ہوتی ہیں، تو ان کو اجرت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دینا چاہیے۔ لیکن اگر کسی آدمی کو صرف اذان کے لیے مقرر کیا گیا، دوسرا کوئی اس کا کام نہیں ہے، تو اس کے لیے اذان کے بدلے پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی جو ہے ابو داؤد کی ہے، ترمذی کی ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو جو ہے درست بتایا۔ اس حدیث کے اندر بہت سارے مسائل نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امامت کرنے کا حقدار ہے، امامت کرنا اچھا اس کو آتا ہے، وہ قرآن کا زیادہ جاننے والا ہے، تو وہ اپنی طرف سے پیشکش کر سکتا ہے کہ مجھے امام بنا فلاں مقام کا، اس کی اجازت ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ نکلا کہ امام اگر کسی کو بنایا جائے تو وہ اپنے مقتدیوں کا خیال کرے، اس میں کمزور ضعیف عورتیں بچے سب ہوتے ہیں، تمام لوگوں کا خیال کرنا یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکلا کہ جس کو امام بنایا جاتا ہے اسی کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو اچھے انداز میں اذان دینے والے کو چن لے، مؤذن کو اختیار کر لے۔ اذان کے دینے والے کی ذمہ داری امام کے اوپر ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے، کس کو اختیار کرتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کسی مؤذن کو رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ اجازت ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اذان دینے کے لیے جس کو مقرر کیا جاتا ہے وہ صرف اذان کے بدلے جو ہے پیسہ نہ لے اور اجرت وہ نہ لے، لیکن دوسرے اگر کام اس سے کروائے جاتے ہیں تو اس کو اجرت دینا، معاوضہ دینا، یہ افضل عمل ہے اور بہتر عمل ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث آتی ہے، حضرت مالک ابن حویر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ، جب جو ہے تمام لوگ جمع ہو جائیں، 2 سے 3 لوگ اگر جمع ہو جائیں تو اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی جو ہے اذان دے اور اس کے بعد جو ہے نماز کو امامت کے ساتھ جو ہے پڑھایا جائے۔ اب اذان کے تعلق سے کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں۔ بعض یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ لا یؤذن الا متوضا، اذان جو دینے والا شخص ہے وہ باوضو ہونا چاہیے، اذان جو ہے بغیر وضو کے دینا جائز نہیں ہے۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اذان کے تعلق سے حدیث ضعیف آتی ہے، وہ یہ ہے کہ من اذن فهو یقیم، جو آدمی مقیم ہے اسی کے لیے اذان ہے، اگر کہ مسافر ہیں تو ان کے لیے اذان نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس پر بھی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں، آپ علیہ السلام نے سفر کی حالت میں، جیسا کہ میں نے کل بھی بیان کیا کہ آپ سفر کی حالت میں تھے، آپ سو گئے، تمام صحابہ سو گئے، آپ جب بیدار ہوئے تو آپ نے اس مقام کو چھوڑا اور آگے جا کے آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ تو سفر میں اذان دینا جائز ہے اور دینا چاہیے، ضروری ہے۔ یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ سفر کی حالت میں اذان نہیں ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اذان کے تعلق سے یہ آخری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اقامت کے درمیان میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اذان کے بعد سے لے کر اقامت کے درمیان میں، جماعت کھڑی ہونے کے درمیان میں جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور یہ وقت بھی جو ہے دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے۔ اور یہ حدیث انہوں نے صحیح کی ہے اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اذان کے باب میں یہ تمام مسائل اور احکامات تھے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے گئے۔ انشاءاللہ کل جو ہے اذان کے جو فوائد ہیں یا اذان کا پیغام کیا ہے مسلمانوں کے لیے، غیروں کے لیے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقولی قولی ھذا۔